وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ان افراد کو جو پروردگار کے احکام قرآنی معارف کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ تمہارا کام ٹھیک کام نہیں ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانے والے کافر بھی ہو سکتے ہیں، مذاق اڑانے والے منافق بھی ہو سکتے ہیں، مختلف بہانوں سے لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ البتہ یہ ان کی کم فہمی کی دلیل ہوتی ہے، وہ دینی معارف کو، وہ پروردگار کے کلام کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، لہٰذا ان کی نگاہ میں یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ان کی نگاہ میں بیکار ہوتی ہیں، بے فائدہ ہوتی ہیں۔ تو آیت نمبر 26 میں بھی ان افراد کو جواب دیا جا رہا ہے جو قرآنی مثالوں میں جو پروردگار نے مختلف مقامات پہ مثالیں پیش کی ہیں ان بلند معارف کو سمجھانے کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے قرآن کریم نے مکھی کی مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، مختلف مثالیں دی ہیں۔ تو بعض افراد کے نزدیک ممکن ہے یہ مخلوق پست مخلوق ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور وہ اس کو حقیر سمجھ رہے ہوں، یا مچھر کی مثال ہے، اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوں اور مذاق اڑا رہے ہوں کہ یہ کیسے اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں خدا مکھی کی مثال دے رہا ہے، مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کا چھوٹا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ پست اور حقیر ہیں۔ ممکن ہے چھوٹی مخلوق ہو لیکن اسرار خلقت کا اس میں ایک بہت بڑا خزانہ ہو۔ مچھر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ بظاہر بہت چھوٹی اور حقیر مخلوق ہے، لیکن ان کی ایک اپنی دنیا ہے، ان کا نظام۔ بعض روایات میں جو ان کی خصوصیات، بعض حیوانوں کی خصوصیات، ان کی خلقت کے اسرار مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں، بعض دوسری حدیث کی کتب میں جو بیان ہوئے، انسانی عقول اس کا سن کے دنگ رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا ان افراد کو بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یقیناً پروردگار عالم نہیں شرماتا۔ یستحیی حیا سے ہے، حیا کہتے ہیں شرمانے کو۔ دیکھیں شرمانا انسان کی خصوصیات میں سے ہے،
اور انسان کب شرماتا ہے؟ جب وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہو یا دوسرے اس کی ملامت کریں، سرزنش کریں، تو وہاں پہ انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ ممکن الوجود ہونے کی خصوصیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، شاید یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن پروردگار عالم کے تو سب کام نپے تلے کام ہیں، سب کام متقن ہیں، محکم ہیں۔ لہذا فرمایا پروردگار نہیں شرماتا۔ یضرب مثلا، یضرب کا ویسے مطلب ہوتا ہے ضرب سے ہے مارنا، لیکن جب یہ یضرب مثلا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یعنی مثال پیش کرنا، پروردگار عالم شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال پیش کرے۔ مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑی مثال ہو۔ مچھر کی مثال، یہ بعوضہ کا لفظ بعض سے نکلا ہے، بعض چھوٹے حصے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے بعوضہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کے بقول بعوضۃً پہ جو تنوین ہے، جو ڈبل فتح ہے، یہ اس کے اور اس کی حقارت کی طرف دلیل ہے، یعنی بہت ہی چھوٹا، بظاہر بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ پروردگار اتنی چھوٹی سی اور بظاہر جو تمہیں لگ رہی ہے حقیر سی مخلوق، اس کی مثال پیش کرنے میں پروردگار شرم محسوس نہیں کرتا۔ فما فوقہا، اس کے بارے میں دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ مچھر کی مثال یا اس سے بڑی مثال، مثال کے طور پہ مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، یہ اس سے بڑی مخلوق ہے۔ یا فما فوقہا، یا اس سے بڑی یعنی اس سے چھوٹی، یعنی اس سے بھی چھوٹی مخلوق کی اگر پروردگار مثال دینا چاہے تو وہ نہیں شرماتا۔ ان مثالوں کے مقابلے میں دو قسم کے گروہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک وہ گروہ ہے جو ایمان لاتا ہے، جو مومنین ہیں۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ علم اور یقین کی منزل پہ ہوتے ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ پروردگار نے، کیونکہ ان کا قرآن پہ عقیدہ یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن پہ یقین ہے، لہٰذا قرآن کے اندر جو مثال آئے گی اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافرین کا گروہ ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کا ان مثالوں سے کیا ارادہ ہے، یعنی یہ کیسی مثالیں ہیں۔ فَيَقُولُونَ کا ممکن ہے اگر ہم کافر لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے تھے، اگر منافقین کے بارے میں ہو تو ممکن ہے ان کی دلی حالت، کیونکہ بعض دفعہ قرآن کریم میں فیقولون، فیقول قول، اس کا تذکرہ ہے لیکن افراد کی دلی کیفیت اور حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی مثالیں، ان مثالوں سے کیا ارادہ ہے پروردگار کا۔ یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اب نتیجہ ہے۔ انہی مثالوں کے ذریعے، انہی معارف کے ذریعے پروردگار ایک گروہ کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا قرآن یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن بعض کے لیے خسارہ ہے، بعض کے لیے گھاٹا ہے۔ لہٰذا ان مثالوں کے ذریعے بھی بعض کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بعض کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ہاں یاد رکھیں پروردگار ان مثالوں کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو۔ البتہ یہ پہلے بھی گفتگو گزر چکی کہ پروردگار گمراہ نہیں کرتا، حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، فاسقین اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فاسقین فسق سے ہے، اصل میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کھجور سے اس کی گٹھلی کا نکلنا، اس کو فسقت النوات، لیکن اللہ کی اطاعت سے نکلنا اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے۔ فاسقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں، نکلے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، آیت نمبر 27 میں ان کی خصوصیت بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں ینقضون جو نقض کرتے ہیں، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، جو توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، محکم کرنے کے بعد، پکا عہد کرنے کے بعد
اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ بھی اللہ کا عہد ہے کہ ہم خدایا تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی عہد ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، لہٰذا وہ توڑ دیتے ہیں محکم عہد باندھنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا۔ ان یوصل، یوصل وصل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ ان چیزوں کو قطع کر دیتے ہیں، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے پروردگار نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، وہ اہل بیت سے انسان کا ناطہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں جن کا پروردگار نے جوڑنے کا کہا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ ینقضون، یہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان کے توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر رشتہ داروں میں دوریاں ہوتی ہیں، اہل بیت اور محمد و آل محمد سے انسان دور ہو کے انحراف کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، حقیقی خسارے میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سرمایے کو کھو دیا ہے۔ خاسر، خسران اس کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے اصلی، جس سے اس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس کو کھو دیتے ہیں۔ حقیقی خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ پروردگار ہمیں جن چیزوں کا اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہمیں ان کے جوڑنے کا، اور محمد و آل محمد کی اطاعت کا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا، پروردگار ان تمام احکامات کو بجا لانے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔